अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे से होंगे। एक नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो जनाब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और दूसरा अशरा मगफरत का होता है। तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और जो हम रोज़े रख रहे हैं अल्लाह ताला के लिए, हमारे रोज़ों को भी अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी सारे दिन भर की रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी मैं सुबह उठी थी और आज जो है वो मैं रोज़ा रखने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना बड़ा ही ज़्यादा ना आज मैं सोई बड़े आराम से। कभी कभी रेस्ट भी कर लेना चाहिए, दिल चाह रहा था आज ना मैं बड़ा ज़्यादा आराम से सोऊं। तो फिर ना मैंने अपनी काफ़ी जो है ना वो नींद पूरी की, काफ़ी घंटे में सोती रही। तो आज जो है वो हादिया छुट्टी पर थी और हादिया की जो है ना वो तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी और हुरिया स्कूल गई हुई थी। तो यहाँ पे ना मैं बस अपना फेस वॉश करके आई थी और मैं जल्दी से पहले अपनी ना स्किन केयर कर लेती हूँ सुबह के टाइम ही। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना विटामिन सी का सीरम लगा लिया था और ये मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। ये स्किन के दाग धब्बों के लिए ना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे ना तो आपके अगर स्किन के ऊपर थोड़े को बहुत दाग धब्बे हैं या सूरज की वजह से जो हमारे चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना, तो वो विटामिन सी के सीरम से ना काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। तो साथ ही मैंने अपने फेस के ऊपर लोशन लगा लिया था और लास्ट में मैं ना सनब्लॉक लगा लेती हूँ। घर के कामों के साथ साथ जो है ना अपनी स्किन को भी ज़रूर तवज्जो दिया करें। ये मुझे जस्ट 5 मिनट भी नहीं लगे और मेरी स्किन भी अच्छी रहेगी इससे। और अगर स्किन केयर जो होता है ना वो एक दिन का काम नहीं होता है। स्किन केयर आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ती है, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और आप जिस चीज़ के ऊपर भी टाइम लगाना शुरू कर देते हैं ना, वो चीज़ खुद ब खुद आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाती है और खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप मॉइस्चराइज और सन ब्लॉक ही लगाना शुरू कर देंगे ना, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया करें, ऊपर सन ब्लॉक लगा लिया करें, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहना शुरू हो जाएगी और आप चंद ही महीनों के बाद देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना पहले से बहुत बेटर हो गई है। तो हम किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा तवज्जो देना शुरू होते हैं ना, तो वो चीज़ हमें अपना रिजल्ट शो करती है। तो बस अभी मैं हूँ बाहर आ गई थी और बाहर से सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ मैंने रात के कपड़े फैलाए हुए थे, सबसे पहले वो उतारे और पीछे से मैंने ना वॉशिंग एरिया जो है वो मैं 2 दिनों के बाद लाजमी वॉश कर देती हूँ। तो क्योंकि ये बाहर है तो मट्टी मट्टी आ जाती है, तो 2 दिन के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अच्छे से वॉश कर दूँ। अच्छा, पहले तो मैंने हेल्पर लगवाई हुई थी तो वो सफाइयाँ करके जाती थी, लेकिन अब जब से मैंने हटाई है ना तो मैं खुद से सारे घर की सफाइयाँ करती हूँ और मुझे इतना रिलैक्स महसूस होता है ना, लगता है पूरा घर बहुत अच्छे से साफ़ है और अगले दिन तक यकीन माने मुझे इतनी ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डालनी पड़ती है। और फिर हम लोग जिस तरह खुद से अपने घर की सफाई करते हैं ना, वैसे हेल्पर तो नहीं कर सकती हैं। और मैंने अपनी पिछली हेल्पर जो है ना उसको हटाया भी इसलिए था क्योंकि सही से सफाई नहीं हो रही थी। तो मैं काफ़ी देर जो है वो अपना ज़ब्त कंट्रोल जिसे कहते हैं ना करते रहना है कि चलो कोई बात ही, जैसा भी काम हो रहा है चलने दो। तो जब मैंने देखा ना तो वॉशरूम्स भी बहुत गंदे होते थे और पीले पीले स्टेन आना शुरू हो गए थे, टाइल्स भी गंदी होने लग गई थी। और फिर जब वो बाहर से सफाई करती थी तो फिर भी मुझे साथ साथ उसके पीछे पीछे देखना पड़ता था, नहीं तो वो फिर बाहर से फर्श जो है उसको मोप लगाए बिना छोड़ जाती थी। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे खुद ही से सफाइयाँ कर लेनी चाहिए और जब मैं बच्चों की पढ़ाई में या उस पर ज़्यादा ज़रा मसरूफ़ हो जाऊँगी, मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना, तो फिर दोबारा से देख लेंगे हेल्पर का कहीं। लेकिन अभी यकीन माने कि मैं खुद से करती हूँ ना तो मुझे इतनी तसल्ली रहती है, इतनी राहत मिलती है और कि घर पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा है, कोई ऐसा कोना खुदरा नहीं छूटा हुआ, कहीं से जो भी चीज़ें गंदी नहीं है। तो ये तसल्ली जो है ना मुझे तो कम से कम बहुत राहत देती है जब मैं अपने घर की खुद से क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मैं बाहर से ना सारा वॉश करके आ गई थी और मैं हमेशा ना बाहर पहले वॉश करती हूँ क्योंकि बाहर धूप आ जाती है और मुझे ना धूप में काम करने से बड़ी चिढ़ है और वैसे भी स्किन भी ख़राब हो जाती है, तो धूप में ना मैं अवॉइड ही करती हूँ काम करने से। तो पहले बाहर का वॉश करके आई थी सारा एरिया और अब मैं ना अंदर वाले सारे हिस्से की क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, आजकल की जो नई लड़कियां हैं ना जिनकी शादियाँ हो रही हैं या होने वाली हैं और आजकल की जो जनरेशन है ना उनको काम करने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। अक्सर मैंने देखा है लड़कियों को, उनको ना वो कहती हैं कि हमसे ये झाड़ू पोछा और ये घर के काम तो बिल्कुल नहीं होते, इनके लिए मासी होनी ही चाहिए। और बिल्कुल घर के काम जो है ना उनको बहुत बुरे लगते हैं और घर के कामों में मैं समझती हूँ कि कोई शर्म और आर नहीं होती। आपने अपने घर की सफाई करनी है, अपने घर को क्लीन रखना है। और मैंने तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा देखी है कि यूके में, यूएसए में ख़वातीन घर के काम भी खुद करती हैं, बाहर जॉब भी कर रही होती हैं और वो दावतें भी बहुत बड़ी बड़ी तैयार कर लेती हैं। तो उनकी ये वाली चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो है ना ख़वातीन का बिल्कुल गुजारा ही नहीं होता अब हेल्पर्स के बगैर। हम लोग भी जहाँ सोसाइटियों में रहते हैं ना, तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि शायद नाज़री कुछ ऐसे घर देखे हों जहाँ पे हेल्पर्स नहीं होती हैं, वरना हर घर ने हेल्पर रखवाई होती है। और ख़वातीन भी अगर आपस में मिले ना तो आपको काम करता देख लें तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपने हेल्पर नहीं रखवाई हुई है। और अब तो रिश्ते करने भी जाएँ ना जब लड़की वाले, तो वो यही पूछते हैं कि आपके घर हेल्पर लगी हुई है। मतलब इतना ट्रेंड हो चुका है कि हेल्पर जो है वो लाज़िम मलज़ूम हो चुकी है, वो एक फ़र्ज़ बन चुका है कि आपने रखवानी है। मतलब ख़वातीन इतना काम से भागती हैं ना हमारे पाकिस्तान में कि मैंने खुद देखा है और मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है ना। हमारी ज़्यादातर ख़वातीन पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हैं कि उनका हेल्पर्स के बगैर गुजारा ही नहीं है। अच्छा, पहले चाहे बहुत बड़े भी जगह पर घर होते थे ना, बड़े रकबे पर भी होते थे, 10 मरले का समझ लें, या बड़े बड़े भी घर सहन भी बड़े होते थे, बरामदे भी, तभी ख़वातीन खुद से काम कर लेती थी, सुबह सुबह फ़ारिग हो जाती थी।
اور جو ہے نا لیکن اب جو ہو گیا ہے نا پاکستان میں، اب تو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے چھوٹا گھر ہے بڑا گھر ہے، سب بھی کی اشد ضرورت بن چکی ہے ہیلپر. تو خیر یہ میری آبزرویشن ہے، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ کیا میری بات ٹھیک ہے یا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگوں کے کمنٹ سے جو ہے نا مجھے بہت خوشی ملتی ہے، اور اپنی جو ہے وہ کریکشن کرنے کی بھی کہ کہیں پہ میں غلط ہوں تو پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کے ذریعے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں نے سارا گھر صاف کر لیا تھا، اور یہاں پہ میں واش روم صاف کر رہی تھی، اور سارا گھر صاف کر کے نا ایک عجیب ہی راحت ملتی ہے کہ آپ نے موپ بھی لگا لیا، جھاڑو بھی، اور جو ہے نا مجھے واش روم پورے اچھے سے ڈرائی کرنے کی عادت ہے. تو میں نے پورا واش روم اچھے سے ڈرائی کر لیا تھا، مجھے ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں چاہیے ہوتا واش روم میں. اور میرے بچوں کو بھی نا اسی طرح ایک عادت پڑ چکی ہے کہ ان کو بھی ڈرائی واش رومز اچھے لگتے ہیں. سو ابھی میں سارے گھر کی کلیننگ کر کے فارغ ہوئی تھی، اور آج میں نے نا اچھے سے ایک طرح کی کلیننگ کر لی تھی. پورا گھر ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو گیا تھا، اتنی خوشی ہو رہی تھی. اور ابھی یہ جو ہے نا مینیو میرے بچوں نے دیا ہے مجھے، اور آج سب کی جو ہے نا پسند کی ایک ڈش بننے والی ہے، کیونکہ بچوں کی فرمائش تھی کہ نا ہماری پسند کی ڈشز نہیں بنی، روز بنی ہے لیکن پھر بھی بچوں کا کہیں نہ کہیں دل ہوتا ہے کہ ان کی پسند کی جو ہے نا جو وہ بولیں وہ بنانا چاہیے. تو یہاں پہ نا ان کی اسپیگیٹی کا، ایک نے تو اسپیگیٹی بول دیا تھا تو میں نے یہاں پہ نا بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی ہلکا سا آئل اور نمک ڈال کر. تو دوسری نے جو ہے نا وہ اپنا قیمے والے سموسے مجھے بولا تھا، تو وہ بھی میں ابھی ساتھ ہی فلنگ تیار کر لوں گی. اور یہ چاول آئے ہوئے تھے تو میں نے اسے کنٹینر دوبارہ سے ریفل کر لیا، کیونکہ یہ پھر باہر پڑی رہے نا چیزیں تو بہت میس کریٹ ہو جاتا ہے کچن میں. تو جیسے ہی آئے نا تو میں شاپر خالی کر لیتی ہوں اور چیزیں اپنی جگہ پہ ریفل کر کے رکھ لیتی ہوں. ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں نے قیمہ بھی چڑھا دیا تھا چولہے کے اوپر، کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جانا تھا گلنے میں. اور میں قیمے کے اندر جو ہے وہ مسالے ڈال لوں گی، جس میں نے نمک اور مرچ ڈال لی تھی، اور ساتھ میں نے یہ دھڑا مرچ بھی اس کے اندر شامل کر لی تھی. تو بس یہ قیمہ جو ہے نا وہ گل گیا تھا، کیونکہ میں نے پہلے سے اس کو چڑھا دیا تھا. اور جیسے اس کا پانی خشک ہوا نا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ سارے مسالے شامل کر دیے، اور لاسٹ میں یہ سوکھا دھنیا پسا ہوا بھی شامل کر دیا تھا. اور ساتھ میں نے پیاز چوپ کر لیا تھا، وہ میں نے بالکل لاسٹ میں شامل کیا تھا، کیونکہ پیاز کو ہم نے اس کے اندر پکانا نہیں ہے، جسٹ جو ہے وہ اس کے اندر نیچے ہلکا سا اسٹوو آن تھا اور اس کے اندر ایسے مکسنگ کر دینی ہے. اور لاسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہرا دھنیا اور مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں شامل کی تھی. اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا تھا، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اور ساتھ میں یہ میں نے چنے جو ہے نا وہ فوراً سے فٹافٹ بھگوئے تھے، کیونکہ مجھے چنا چاٹ بھی بنانی تھی. تو میں نے اس کو نا گرم پانی کے اندر اس کے اندر بھگو دیا تھا اپنے ہاٹ پاٹ میں. تو وہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا چنے ریڈی ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو بھی نمک ڈال کے اسٹوو پہ رکھ دیا تھا. یہاں پہ میں نے سوچا چلو جلدی جلدی جو ہے نا وہ بون لیس چکن ہے اس کو لمبا لمبا اسٹرپس میں کاٹ لوں، کیونکہ اسپیگیٹی بنانی تھی. تو اسپیگیٹی میں نا لمبے لمبے والا چکن جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. اچھا مجھے جو ہے نا کام کرنے کا نا شروع سے ہی شوق اس لیے ہے کیونکہ وہ میری امی نے ڈیولپ کیا ہے. شروع سے وہ مجھے گھر کے کاموں میں نا اپنے ساتھ لگا کے رکھتی تھیں اور سارا کچھ بتاتی بھی تھی. تو سارا کریڈٹ نا میرے خیال سے ماؤں کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیگیٹی کے لیے میں نے نا چاپ کیا اس کے اندر لہسن ڈالا ہے اور ہلکا سا یہ چکن فرائی کر لوں گی. اس کے بعد سویا سوس، چلی سوس اور نمک اور کالی مرچ ڈال دوں گی. بیچ میں جلدی جلدی میں نے لال مرچ بھی ڈال دی تھی جو کہ بالکل نہیں ڈالنی ہے، تو ہلکی سی ڈالی تھی، مجھے فوراً یاد آ گیا تھا. اور پھر کیچپ جائے گا اور پھر اسپیگیٹی ڈال کے مکس کر لوں گی اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز جائیں گی آپ لوگوں کے سامنے. اور یہ بہت مزے کی بنی تھی. اچھا میں نا کبھی کام سے بھاگی نہیں ہوں. میری امی نے مجھے جس طرح بچپن میں کام کی عادت ڈالی ہے نا تو میں کبھی کام سے نہیں بھاگی. حالانکہ میرے ہسبینڈ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسی دوسری ہیلپر کا بندوبست کر لیں یا دیکھ لیں آپ سے کام نہیں ہوتا نا، یا آپ اتنے کاموں میں لگی رہتی ہیں. لیکن ان کے کہنے کے باوجود جو ہے نا میں نے کبھی وہ نہیں کیا کہ ان کو نخرے دکھاؤں یا سمپتی گین کروں جیسے کہ خواتین کرتی کہ ہائے مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا ہے یا میں نے اتنا کر لیا، یا پھر شوہر پہ غصہ نکالنا. تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا نا، کیونکہ شروع سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہڈی میں کام کا رچ بس جانا، اور یہ عادت ماؤں سے ہی ڈلتی ہے. اور ماؤں کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اتنا سلیقہ شعار بنایا ہوتا ہے. اور اکثر مدرس جو ہوتی ہیں وہ خود تو بہت ایکٹیو ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں، گھر کے کاموں کو لے کے بہت جلدی جلدی کام کر لیتی، لیکن اپنی بیٹیوں کو نہیں کہتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ نہیں لگاتی ہیں. اور بیٹیوں کو پھر احساس ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مائیں کام کر رہی ہیں یا ہم نے ان کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے، کیونکہ ایک عادت بن چکی ہوتی ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یا تو وہ اسٹڈی کر رہی ہیں یا پھر وہ بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا پھر وہ فارغ کچھ کھا پی بھی رہی ہیں تو برتن وہیں پہ چھوڑ کر اٹھ جاتی ہیں. تو یہ والی عادت جو ہوتی ہے نا ماؤں کی ہوتی ہے، مائیں بناتی ہیں بچپن میں. تو جن کی بیٹیاں بہت اچھی سلیقہ شعار سگڑ ہوتی ہیں نا اور بہت اچھے سے گھروں کا ہینڈل کر لیتی ہیں، تو ان کی ماؤں کو سلوٹ ہے جنہوں نے آج کے وقت میں بھی ایسی بیٹیوں کو تربیت دی ہے. کیونکہ اب جو زمانہ آ گیا نا میرے خیال سے اب تو جو ہے نا بہت ساری لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا ہے اور ہم نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں ہے، یا ہماری ماما نے یا ہمارے بابا نے تو ہم سے کبھی کام ہی نہیں کروایا. تو میں اکثر ہنس رہی ہوتی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہادیہ حوریہ کو بہت کہتے ہیں کہ یہ ڈائننگ ٹیبل صاف کرو، یہ چیزیں اٹھاؤ، یہ ایسے کرو ویسے کرو نا. تو میں ان کو ہنس رہی ہوتی ہوں کہ بھئی جو آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں نا آپ کی بیٹیاں نہیں کہیں گی کہ ہمارے بابا نے ہم سے کام نہیں کروایا ہے، ہمارے بابا نے جو ہے نا وہ ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیا. مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اٹھ کے یہ چیزیں اٹھاؤ، یہ کرو، یہ چیزیں سنبھالو، اپنی ماما کی ہیلپ کرواؤ.
تو یہ چیزیں جو ہے نا بچپن سے ہی ایک بچوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کریمی فروٹ سیلڈ، اور اس کو آپ میکرونی سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، فروٹ سیلڈ بھی. اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اس کی ریسیپی شیئر کروں گی، بہت مزے کی بنتی ہے یہ. تو میں نے تھوڑا سا میونیز اور کریم اور ہلکا سا نمک اور چینی مکس کر لیا تھا، بیٹ کر لیے تھے، اور یہ قیمہ سموسہ بھی ریڈی ہو گئے تھے چھوٹے والے، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ فرائی کر رہی تھی. اور یہاں پہ یہ میں نے میکرونی چھوٹی والی بوائل کر کے ڈالی ہے، اور یہ بنانا اور جو ہے نا سیب میں نے اس کے اندر مکس کر لی ہے. تو وہ ڈونگا چھوٹا ہو گیا تھا، پھر میں نے بڑے والا باؤل لے لیا تھا. اور یہ تھوڑے سے پستہ تھے اور بادام تھے، تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے تھے. اور یہ انار تھے، اور یہ میں نے انار بھی اس کے اندر ڈال لیے ہیں. اچھا، ہم جو ہے نا اکثر انار نہیں بھی ہوتے تو ہم صرف میکرونی اور ایپل اور بنانا سے بھی جو ہے نا یہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر ہم کریم خالی یوز کر لیتے ہیں، میونیز یوز نہیں کرتے. تو آپ بہت طریقے سے ویریشنز کر سکتے ہیں. لاسٹ میں نے اس کے اوپر اسٹرابری ڈال لی تھی، اور اتنی مزے کی بنتی ہے نا. ویسے آپ اس کے اوپر پستہ اور وہ بھی گارنش کر سکتے ہیں، بادام، لیکن میں نے جلدی جلدی سارا کچھ بیچ میں ڈال دیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ اتنی جلدی ہوتی ہے نا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہاں پہ میں نے چنا چاٹ بھی تیار کر لی تھی، آلو ٹماٹر پیاز ڈال دیے تھے بیچ میں، ہری چٹنی تھوڑی سی خود ہی گھر میں جو ہے نا وہ میں نے دہی کے اندر تھوڑا سا پودینہ اور مرچیں شامل کر کے ڈال دی تھی. اور یہ املی کی چٹنی بھی میں نے گھر پر ریڈی کی تھی، یہ میں نے اوپر ڈال دی تھی. اور ساتھ میں یہ میں نے نا پیکٹ والا بروسٹ مسالہ لے کے آئی تھی، اور بس چکن کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی میں نے ساتھ میں فرائی کر لیا تھا. تو یہ ہمارا مزیدار سا دسترخوان ریڈی ہے. اور جب آپ کے شوہر آپ کی تعریف کرتے ہیں نا کاموں کی کہ آپ نے گھر کتنے اچھے سے سنبھالا ہوا ہے اور ساری صفائیاں کس قدر گھر نیٹ ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کا کمپیریزن آپ کے ساتھ کرتے ہیں نا کہ میں کسی کے گھر گیا تو وہ اتنا نیٹ نہیں تھا اور آپ نے تو ماشاءاللہ گھر اتنا نیٹ رکھا ہوا ہے، اور جب وہ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ماما سے سیکھو کہ انہوں نے گھر کتنا پیارا اور نیٹ کلین رکھا ہوتا ہے، تو یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کو اتنی راحت فیل ہوتی ہے جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کی اس طرح تعریف کرتا ہے. تو چلیں آپ بتانا مجھے ولاگ کیسا لگا. انشاءاللہ نیو ولاگ میں ملوں گی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا، اچھا سا کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا نیو آئے ہو. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.